رمضان کا یہ آخری اشرہ چل رہا ہے اور اس میں جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں 3 ایسے خاص وقت ہوتے ہیں جب اللہ بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، مگر افسوس کہ زیادہ تر لوگ ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ جان لیں کہ کون سے وقت ہیں تو آپ کی دعا کی تاثیر کئی گنا بڑھ جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ راز آپ کے ساتھ یہ راز شیئر کروں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے ساتھ جڑے رہنا ہے اور کوئی پوائنٹ سکپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو قبولیت کے وہ 3 وقت بتانے والی ہوں جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رمضان میں صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ رحمت، برکت اور دعا کے قبول ہونے کا مہینہ بھی ہے۔ جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو یقین کریں اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ 3 وقت جب دعا کی قبولیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کے ساتھ ایک نئے اور بہت خاص ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی افطاری بھی شیئر کروں گی اور اپنے کھانے کی روٹین بھی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ میں نے ابھی تک شاپنگ نہیں کی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے میری طبیعت کافی بہتر ہے اور میں بازار گئی اور میں نے اپنی اور اپنے بچوں کی شاپنگ کی، جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہاں میں بریانی بنا رہی تھی۔ بریانی کی ریسپی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کی، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بس تھوڑا سا ہی یہ کلپ شیئر کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں میں آج کی اپنی ویڈیو، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی شاپنگ بھی ضرور دکھاؤں گی۔ سب سے پہلا وقت سحری کے آخری لمحات۔ سحری کے آخری 5 سے 10 منٹ بہت بابرکت ہوتے ہیں۔ اس وقت دعا کرنے سے اللہ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گی۔ ایک غریب شخص روزانہ سحری کے آخری لمحے میں دل سے دعا کرتا تھا، یا اللہ میرے گھر میں سکون اور رزق بڑھا دے۔ چند دنوں بعد اس کے گھر میں اللہ کا کرم ہو گیا اور اس کے گھر میں آسانیاں آنا شروع ہو گئیں۔ آپ بھی موبائل بند کریں اور تمام کام چھوڑیں، دل سے دعا کریں اور سحری کے آخری لمحات کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اب تو رمضان صرف 2 دن کا ہی رہ گیا، آج 28واں روزہ ہے، بالکل بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے اپنے لیے آسانیاں مانگیں، کیونکہ باقی کام تو ہم سارا سال کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ایک مہینہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ سے وہ سب کچھ مانگ لیں، کیونکہ وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے، ہمیں ہی مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے اس رمضان میں اپنی جو دعائیں آپ نے قبول کروانی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں ان لمحات میں۔ تو یہاں میں آپ کے ساتھ اب اپنی ویڈیو بھی شیئر کروں گی۔ اگلے پوائنٹ پہ جانے پہ یہ میری بیٹی کا سوٹ ہے جو میں نے لے کے آئی ہوں، میں نے شاپنگ کی اس کے ساتھ۔ یہ میری بہت خوبصورت ہے، یہ شاید کیمرے میں اتنا خوب نہیں اچھا آ رہا، لیکن یہ حقیقت میں بہت خوبصورت سوٹ تھا میری بیٹی کا۔ یہ اس کا دوپٹہ ہے اور اس کی ساری کڑھائی بھی شیشوں کا کام ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو دو سوٹ لیے تھے، ایک یہ دوسرا سوٹ ہے، یہ بھی بہت خوبصورت، اور اس کی جو کلر اسکیم تھی یہ بھی بڑی زبردست تھی۔ تو یہاں میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی جاؤں گی۔ یہ دیکھیں اس کے گلے پہ جو کام ہے یہ بھی بڑا ہی زبردست ہے۔ یہ سارے سوٹ ہمارے پاس ہی ایک مارکیٹ ہے، میں نے وہاں سے بائی کی ہیں۔ یہ اس کا دوپٹہ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے، یہ دیکھیں اس طرح اس پہ بہت اچھا کام ہے۔ شاید میرے کیمرے میں یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اگر آپ ویسے ہی میں آپ کو بتاؤں تو یہ بہت کلرفل اور بہت ہی خوبصورت سوٹ تھا۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اپنی شاپنگ بھی شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ دوسرا ٹائم شیئر کر لوں جو قبولیت کے لیے بہت اہم ہے۔ افطار سے پہلے کی دعا کریں۔ جی ہاں، افطاری سے پہلے
جی ہاں، دوسرا وقت افطار سے پہلے کی دعا کریں۔ یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ افطاری سے پہلے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ افطاری سے 5 منٹ پہلے بیٹھ جائیں، سارے کام چھوڑ کے، اور اللہ سے دعا مانگیں۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے کے لمحے کو دعا کے لیے وقف کر دیں۔ اس وقت انسان سب سے زیادہ عاجز اور اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے افطار سے پہلے دعا کرتی ہے، یا اللہ میرے بچوں کو کامیاب کر دے، اس دعا کی قبولیت کا اثر فوری محسوس ہوتا ہے۔ دل کی گہرائی سے دعا کریں، لفظوں کی شکل پر کم زور دیں اور اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں، رو رو کے مانگیں۔ اب تو رمضان کا اینڈ ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لیں اور ان لمحات کو ضائع نہ کریں۔ اگلے پوائنٹ پر جانے سے پہلے یہ جو ابھی میں نے سوٹ دکھایا تھا، یہ میرا سوٹ ہے، اور یہ میرا لائم لائٹ کا سوٹ ہے جو میں نے بائی کیا تھا۔ یہ میں نے کافی پہلے لے لیا تھا، تو یہ میں نے سلوا لیا تھا، لیکن یہ جو سوٹ میں نے خریدا ہے، بس یہ میں سلوا نہیں سکی، کیونکہ نہ تو درزی لے رہے تھے اور نہ ہی میری درزن نے اس کو قبول کیا۔ اس نے مجھے صاف چٹا جواب دے دیا، نہیں آپی اب ٹائم نہیں ہے، میں رسک نہیں لے سکتی، آپ بعد میں سلوا لینا۔ یہ مجھے سوٹ بہت ہی پسند آیا، بہت لائٹ کلر کا، اس کے اوپر جو پرپل سے یہ پھول تھے اور یہ جو کام بہت ہی خوبصورت ہوا تھا، تو میں رہ ہی گئی، کیونکہ میں نے اس کو بہت کہا کہ آپ سی دو، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو یہ انشاءاللہ میں بعد میں سلواؤں گی، لیکن میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ اس کا دوپٹہ بھی بہت خوبصورت ہے، یہ اس کا ٹراؤزر ہے، اور اس کا دوپٹہ بھی دیکھیں ذرا، بہت ہی خوبصورت اس کے بارڈر بنے ہوئے ہیں۔ اس کی کلر اسکیم بہت خوبصورت ہے، جو مجھے بڑی ہی پسند آئی، لیکن بس سل نہیں سکا۔ اگر سل جاتا تو میں ضرور اس کو عید والے دن ہی پہنتی، لیکن چلے کوئی بات نہیں، میں اس کو بعد میں سلوا لوں گی، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر رہی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے چھوٹے بچوں کی شاپنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور اگلا جو تیسرا وقت اور سب سے عام وقت وہ ہے تراویحوں کے بعد رات کا آخری حصہ۔ جی ہاں، تراویحوں کے بعد رات کے آخری حصے میں اللہ کے حضور دعا کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ اس وقت بندہ اپنی تمام مصروفیات، رات کے آخری حصے میں دعا مانگنے کا بہت اثر ہوتا ہے، اور دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت شب قدر کے قریب ہوتا ہے اور دعا قبول ہونے کا امکان دعا بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے رات کے آخری پہر میں رمضان میں ضرور اٹھے اور دعا مانگے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، اور اللہ کے حضور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگ لی۔ جو آپ کی دعا رکی ہوئی ہے، جو آپ کی مشکلیں ہیں، پریشانیاں، سب اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گی کہ ایک شخص رات کو دیر سے اٹھ کر قرآن پڑھتا تھا اور دعا کرتا تھا، اے اللہ میری پریشانی دور کر دے اور مجھے آسانیاں دے دے۔ تو یقین کریں چند دنوں بعد اس کی پریشانیوں میں کمی ہو گئی اور اللہ کی طرف سے آسانیاں آنا شروع ہو گئی۔ خاموشی میں دل سے دعا مانگیں، کیونکہ خاموشی سے ہی اللہ تعالیٰ دعا ضرور سنتا ہے۔ اس طرح شو کرنا یا دوسروں کو دکھا کے دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں میں آپ سے باقی باتیں بعد میں کرتی ہوں۔ اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ میری ویڈیو پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور میری یہ عید کی شاپنگ کیسی لگی، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لی ہے کہ نہیں، اور کیا آپ نے کیسے کپڑے خریدے ہیں۔ اور یہ جو میرے بچوں کی شاپنگ ہے، یہ میرے بڑے بیٹے کے کپڑے ہیں، اور دو چھوٹے دونوں کے ہی میں اکٹھے ہی لے آئی تھی، اور ماشاءاللہ سے دونوں چھوٹے ہیں، بیٹی میری بڑی ہے، اس کے بعد میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو یہ بس میں ان کی شرٹیں، اور یہ بہت خوبصورت سی کلرفل شرٹیں تھی۔ بچوں کی شاپنگ بہت مہنگی ہوئی ہے، یقین کریں ہاتھ ہی نہیں لگ رہا کسی چیز کو، اتنی مہنگائی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ مڈل کلاس لوگ تو واقعی ہی شاپنگ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ میں بھی بڑی سوچ کے ہی خرید رہی تھی۔ یہ میرے شوز ہیں جو میں نے اپنے سوٹ کے لیے
کیونکہ تھوڑے دن بعد میری فیملی میں شادی بھی تھی، تو میں نے بس اسی حساب سے شوز خریدے جو میری شادی پہ کے کپڑوں کے ساتھ بھی میچ ہو رہے تھے۔ تو یہاں یہ جیولری ہے جو میری بیٹی کی نے لی ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی اتنی زیادہ جیولری نہیں پہنتی، بس چھوٹی سی ہی چیزیں پہنتی ہے، کوئی بڑے نہیں۔ لیکن اس دفعہ میں نے اس کو کہا کہ آپ عید پر اس طرح کی لے لو بالیاں اور یہ چیزیں، تو اس نے میرے کہنے پہ ہی لیے۔ یہ اس کے جو میں نے آپ کو سوٹ دکھایا تھا یہ اس کے ساتھ میچ کر رہے تھے، اور یہ دوسرا ایک اس کا اور سوٹ تھا، یہ جو میں نے سب سے پہلے وائٹ کلر کا دکھایا تھا، یہ اس کے ساتھ میچنگ تھے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں ساری۔ اس میں بس میں نے کچھ نہیں لیا، کیونکہ میرے پاس جیولری پڑی ہوئی تھی، بس ایک میں نے چٹکی لی تھی جو اینڈ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ ایک بٹر فلائی سی بنی، وہ مجھے بہت اچھی لگی، تو وہ میں نے ایک لی تھی۔ تو یہاں میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں بھی شیئر کری اور اپنا آپ کو اگلا پوائنٹ بھی بتاؤں گی، ساتھ آپ میری شاپنگ دیکھیں، جیولری دیکھیں، اور اب میں اپنے ٹاپک پہ بھی آپ کے بات کرتی ہوں، اور میں بس یہی کرتی ہوں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ یہاں میں بس آپ سے یہی ایک چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہوں گی، یقین کریں یہ 3 وقت رمضان میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ سحری کے آخری لمحے، افطار سے پہلے، اور رات کے آخری حصے میں، ان تینوں اوقات میں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ اب تو رمضان بالکل آخری اختتام پر ہے اور ختم ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جتنے دن بچے ہیں بس اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے، اپنی فیملی کے، سب کے لیے دعائیں مانگیں اور سچے دل سے مانگیں۔ موبائل اور دوسری مشغولات کو چھوڑ دے، دل سے دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ ہماری مشکلات اور پریشانیوں دور کرے گا، اور وہی ہمیں آسانیاں بھی دے گا، اور ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے گا، آمین۔ اگر آج سے آپ ان 3 قیمتی لمحوں میں دعا کریں تو یقین کریں اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا اور آپ کو آسانیاں دے گا، رزق، مال، صحت، سب کچھ عطا کرے گا، جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ مانگو تو صحیح، وہ سب کچھ دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ سچے دل اور پورے یقین سے اللہ سے مانگیں۔ کومنٹ میں ضرور لکھے گا کہ یا اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول فرما، اور آج سے ہی یہ 3 وقت ضائع نہ کریں، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ واقعی تبدیلی آئے گی۔ بس یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال بھی ہمیں یہ وقت دکھائے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے اس رمضان کو ایسے ہی سمجھیں، اور اس میں جو دعائیں مانگنی ہے، عبادت کرنی ہے رمضان کے اختتام میں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جو اللہ سے مانگنا ہے مانگیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں یہ سوٹ بھی میرا تھا، یہ بھی میں نے سلوایا تھا، یہ میرا عام گھر میں پہننے والا سوٹ ہے، یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا، بڑا کلرفل سا تھا، تو یہ بس ویسے ہی گھر میں پہننے کے لیے تھا۔ یہ شوز میری بیٹی کے تھے، اس نے خصہ لیا تھا، تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر، یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ تو آپ بھی مجھے اپنی شاپنگ کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح کے کپڑے بنوائے اور کس طرح کی شاپنگ کی، اور کیا آپ کو میری شاپنگ اچھی لگی، ضرور بتائے گا آپ کو میری یہ شاپنگ کیسی لگی۔ بس اس دفعہ جلدی میں نے شاپنگ کی ہے، کیونکہ میں بتایا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں، ابھی بھی میرے سے نہیں بولا جا رہا۔ اللہ